بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، بات ہمارے یہاں پر چل رہی تھی کہ عام طور سے انسان کے کمائی کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ ایک تجارت کے ذریعے سے کمائی ہوتی ہے، ایک ملازمت کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور ایک حکومت اور سیاست کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو تیسری چیز حکومت اور سیاست کے ذریعے سے کمائی، یا یہ کہ حکومت اور سیاست میں کے سلسلے میں قرآن ہمیں کیا رہبری کرتا ہے اور کیا اصول دیتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے بادشاہوں کا ذکر کیا ہے، مسلمان بادشاہوں کا بھی ذکر کیا ہے، غیر مسلم بادشاہوں کا بھی ذکر کیا ہے، اچھی بادشاہت کرنے والوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، بری بادشاہت کرنے والوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں طالوت کا ذکر کیا ہے جو بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرداری عطا فرمائی تھی بنی اسرائیل پر۔ داؤد علیہ السلام کی حکومت اور خلافت کا ذکر کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو دعا کی تھی کہ رب ھب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو بھی ایسی حکومت نہ دینا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات پر اور جانوروں پر اور پرندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے قرآن میں، جن کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک تھی، یعنی ساری دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ تو یہ تو اچھے لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے کیا، اور برے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، جیسے کہ فرعون کا ذکر اللہ نے بہت تفصیل سے کیا۔ ان فرعون علا فی الارض، کہ فرعون ایسا تھا کہ جس نے زمین میں فساد مچا دیا تھا اور بد امنی پیدا کر دیا تھا، اور اس نے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا تھا۔ تو یہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہے، یہ انگریزوں کی نہیں، حقیقت میں یہ فرعون کی پالیسی ہے، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے نمرود کا ذکر کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا معاملہ ہوا تھا۔ تو غرض یہ کہ سیاست اور حکومت کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں کیا ہے۔ اگرچہ اس کی اچھائی یا برائی کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی حکومت میں ایک اہم اور بڑی ذمہ داری اور بڑا پوسٹ اس نے دیا تھا، اس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ تو بہرحال حکومت اور سیاست کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے اور لوگوں کے اچھائی کے لیے انتظامات کرنا، یہ حکومت اور سیاست کا مطلب ہوتا ہے۔ عام طور سے ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں سیاست سے دوری بنائے رکھنے کا مزاج بھی ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں عام طور سے تذکرہ بھی ہوتا ہے کہ سیاست اور پولیٹکس ایک گندا کھیل ہے اور اس میں اچھے لوگوں کو نہیں جانا چاہیے، عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ حدیث پاک میں بھی ایک بات ملتی ہے کہ انسان کے اندر 2 طرح کے مادے ہوتے ہیں، ایک مال کی محبت کا مادہ ہوتا ہے، اور ایک جاہ کی، عہدے کی، منصب کی محبت کا مادہ ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ان دونوں سے متعلق ایک بات یہ فرمائی کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر ایک بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کر دے تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں جتنا کہ یہ 2 مادے اگر انسان کے اندر ہو تو انسان اور اس انسان کے ذریعے سے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ 2 مادے یہی ہے، ایک مال کی محبت، کہ آدمی کو مال کی محبت جب آ جاتی ہے، اور یہ کہ مال کا صحیح استعمال پتہ نہیں ہوتا، مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی، تو پھر آدمی مال کے محبت میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے اور اسی میں لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی جب جاہ کی محبت، عہدے کی محبت، کرسی کی محبت جب آ جاتی ہے تو پھر انسان جائز ناجائز کا خیال نہیں کرتا، اور بلکہ اس وقت پوری دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں
تو ایک کرسی کے لیے کتنے فسادات اور کتنے مسائل اور کتنے انسانوں کا قتل عام ہو جاتا ہے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے یا کرسی کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ سیاست سے آدمی کو یا اچھے آدمی کو، بھلے آدمی کو دور رہنا چاہیے۔ لیکن اس سلسلے میں قرآن اور حدیث میں ہمیں جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ عہدہ اور منصب آدمی کو خود سے مانگ کر اور چاہ کر نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی عہدے کا خود طلبگار ہوتا ہے، کسی عہدے کا جب آدمی خود طلبگار ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو اور اس عہدے کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی اب درمیان میں اللہ کی مدد اور نصرت نہیں ہوتی۔ لیکن ایک آدمی کے دل میں عہدے کی چاہت نہیں ہے، لیکن لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آدمی نیک ہے، یہ آدمی باصلاحیت ہے، اس آدمی کے ذریعے سے لوگوں کو نفع ہو سکتا ہے، تو لوگ اگر چاہ رہے ہیں اور لوگ اگر کسی کو کسی عہدے پر بٹھا دیں اس کے اندر کی چاہت نہ ہوتے ہوئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے ساتھ اپنی مدد نازل فرماتے ہیں، یعنی اپنی چاہت کے بغیر جب کوئی عہدہ اور منصب ملتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ میں ہوتی ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کا قصہ جو قرآن میں ذکر کیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ، ایک ہی جگہ پر بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، تو اس میں یہ بات ملتی ہے کہ یوسف علیہ السلام تو جیل میں تھے اپنے کسی ناکردہ گناہ کی وجہ سے، ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن چونکہ عزیز مصر کی بیوی نے چاہا اور عزیز مصر نے ان کو جیل میں ڈال دیا تھا، یہ کہا تھا کہ یا تو برائی میں ہمارا ساتھ دے دو یا جیل چلے جاؤ، تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا رب السجن احب الیہ، کہ اے اللہ جیل جانا میرے لیے زیادہ بہتر ہے جس برائی کی طرف یہ بلانا چاہتے ہیں، تو جیل میں چلے گئے۔ یہاں پر بادشاہت بدل گئی، دوسرا بادشاہ آ گیا، اس کو نہیں پتہ کہ جیل میں کون مظلوم ہے اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن بہرحال اس بادشاہ نے، لمبا قصہ ہے، خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں تھا، تو پھر یوسف علیہ السلام کی یاد آئی کسی کو، اس کے پیچھے بھی قصہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب اس خواب کی تعبیر بتائی کہ آپ کی حکومت میں پہلے 7 سال آنے والے ہیں جس میں فراوانی ہوگی، ہر طرح کی پیداوار اور ساری چیزیں میسر آئے گی، لیکن اس کے بعد 7 سال آنے والے ہیں جو تنگی کے ہوں گے، اور ان فراوانی کے سالوں میں آپ جو کچھ بچا کر جمع کر کر رکھیں گے یہی ان 7 سالوں میں کام آئے گا۔ تو اس پر جو ہے بادشاہ نے کہا کہ پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض، ایسا کرو کہ مجھے زمین کے اناج کی ذمہ داری دے دو، ہمارے اعتبار سے فائنانس کی ذمہ داری مجھے دے دو، انی حفیظ علیم۔ 2 باتیں یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہی، ایک یہ کہ میں حفیظ ہوں، میں حفاظت کرنے والا ہوں، دوسرا یہ کہ میں علیم ہوں، میں جانکار ہوں۔ جیسے کل بات آئی تھی کہ ملازم کے لیے قوی اور امین کا ہونا ضروری ہے، تو ایسے ہی یہاں پر بتایا کہ سیاستدان کا حفیظ اور علیم کا ہونا ضروری ہے۔ حفیظ کا کیا مطلب؟ دیکھیے کل بات آئی تھی امین ہونا چاہیے ملازم کا، یعنی امانت دار۔ امانت داری کا تعلق آدمی کی اپنی ذات سے ہوتا ہے کہ آدمی کوئی خیانت نہ کرے، آدمی کوئی گڑبڑ نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، اور یہاں پر سیاست کے سلسلے میں فرمایا کہ حفیظ ہوں میں۔ حفیظ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، چونکہ جو سیاستدان ہوتا ہے اس کے پاس ایک اعتبار سے قومی خزانے ہوتے ہیں، قوم کی امانتیں اس کے پاس ہوتی ہے، تو صرف یہ نہیں کہ اس کا صحیح استعمال کرنا ہے بلکہ اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، کہ جو بھی پیسہ ٹیکس کا جمع ہوتا ہے یا پبلک کا پیسہ جو آتا ہے تو پہلے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے اور پھر یہ کہ اس کا صحیح استعمال بھی ضروری ہے، اس لیے یہاں پر حفیظ کا لفظ استعمال کیا یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا، اور یہ کہا کہ میں علیم بھی ہوں، جانکار بھی ہوں، کہ میں اس مسئلے کو یا یہ کہ اس منسٹری کو یا یہ کہ اس عہدے کی ذمہ داری کو جانتا ہوں،
سیاست کیا چیز ہے اس کو سمجھتا ہوں، اس وجہ سے آپ مجھے یہ ذمہ داری دے دیجیے۔ چنانچہ راشن کا جو نظام ہے، یعنی ہر آدمی کو اناج کا ایک متعین حصہ حکومت کی طرف سے دیا جائے، تو یہ نظام حقیقت میں یوسف علیہ السلام نے قائم فرمایا تھا، اور ان 7 سالوں میں اناج کو محفوظ کر رکھا۔ کیسے محفوظ کیا کہ اگر گودام میں اناج کو محفوظ کیا جاتا تو ظاہر ہے کہ وہاں پر اناج کے خراب ہو جانے کا اندیشہ رہتا، اس لیے کہ کبھی گھن لگ جاتی ہے، کیڑ لگ جاتی ہے، کبھی چوہے اناج کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یوسف علیہ السلام نے یہ حکمت بتائی کہ اناج کو ان کی بالیوں میں، ان کے کھیتوں میں ہی ایسے ہی رہنے دو، یعنی کھیتوں کو کاٹا نہ جائے۔ چنانچہ اس وقت کی سائنس بتاتی ہے کہ اناج اور گیہوں خاص طور سے اگر اس کو اپنی بالیوں میں ہی رکھا جائے تو جتنے سال چاہے اتنے سال رکھا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو قحط سالی کے اور مصیبت کے 7 سال آئے، اس میں راشن کا نظام قائم کیا، اور اس میں اس طرح سے کہ صرف اپنے ملک یعنی مصر میں صرف راشن کا نظام نہیں قائم کیا، بلکہ اناج اور غلے کی ضرورت پڑوسی ملک والوں کو تھی، تو وہاں سے بھی لوگ ان کے پاس آ کر راشن لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے خود کے گھر والے، یوسف علیہ السلام کے گھر والے یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کے دیگر بھائی، یہ کنعان ملک میں رہتے تھے، مصر کے باہر رہتے تھے، لیکن جب ان کو اناج کی غلے کی ضرورت پڑی تو یہ مصر آئے، اور پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانا، اور پھر ایک حکمت کے ساتھ اپنے بھائیوں کو اپنے پاس بلا لیا، پھر اپنے والدین کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ تو خیر، تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کو سیاسی بصیرت اور سیاسی سوجھ بوجھ بھی حاصل ہو۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک قوم ہونے کی حیثیت سے ہمارے درمیان بھی ایسے سوجھ بوجھ والے اور یہ 2 صفات والے، حفیظ اور علیم، یہ 2 صفات والے سیاستدان ہو کہ جو واقعی قوم کی بھلائی کے بارے میں سوچے، قوم کی بھلائی کے سلسلے میں ایسے کام کرے کہ جس سے لوگوں کو نفع ہو سکے، اس لیے کہ اگر اس کے ذریعے سے نفع ہوگا تو یقیناً یہ خدمت خلق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس میں اگر کوتاہی ہوتی ہے، چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کے ذمے میں لوگوں کے امور ہوں، یعنی لوگوں کے کام کروانا جس کے ذمے میں ہو، اور اس میں اگر وہ کوتاہی کرے تو کل قیامت کے دن پل صراط پر اس کے قدم ڈگمگائیں گے۔ یعنی پل صراط پر قدم کا ڈگمگانا مطلب بہت خطرے کی بات ہے۔ تو لہٰذا یہ 2 دھاری تلوار ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو آخرت کے بنانے کا ذریعہ ہے، لوگوں کی دعائیں لینے کا ذریعہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس میں خیانت کی جائے تو پھر یہ دنیا میں بھی پکڑ کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی پکڑ کا ذریعہ ہے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ آزادی کے بعد سے چونکہ مسلمانوں نے بحیثیت قوم سیاست میں حصہ لینا بند کر دیا، تو اس وجہ سے ان کے حقوق بھی ان کو ملنا بند ہو گئے۔ جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے، جب تک کہ آپ مطالبہ نہیں کرتے ہیں آپ کو حق نہیں ملے گا، آپ کے اپنے رائٹس نہیں ملیں گے۔ کم سے کم ہماری بر صغیر کی جو جمہوریت ہے وہ تو ایسی ہی ہے، مغرب کی جمہوریت اس سے بہتر ہے، لیکن ہمارے یہاں کی جمہوریت تو ایسی ہی ہے کہ جب تک کہ آپ مطالبہ نہیں کریں گے، احتجاج نہیں کریں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے، سوال نہیں کریں گے، تب تک آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ہر قوم، ہر سماج اور ہر ملت میں سے ایسے لوگ ہونا چاہیے کہ جو سیاست میں بھرپور حصہ رکھتے ہوں۔ ہاں، یعنی یہ کہ خود اتنی صلاحیت ہو کہ وہ باقاعدہ اپنے مطالبات کو منوا سکتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی ہم غلامی کریں، یہ سیاست نہیں ہے، بلکہ سیاست یہ ہے کہ ہمارے اندر ایسے لوگ ہوں کہ جو باقاعدہ عہدے دار ہوں، کسی عہدے پر، کسی منصب پر، کسی منسٹری پر فائز ہو، تو اس سے قوم کو نفع ہو سکتا ہے۔ اور الحمدللہ اب تبدیلی آ رہی ہے، ایسے جو ہے دیندار لوگ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، بعض علماء کرام بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اس کے منافع کو، اس کے اچھے اثرات کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو خیر، یہ جو ہے قرآن کے اصول میں، قرآن کی نظر میں جو سیاست سے متعلق چیزیں تھیں اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔